حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ عقیدہ توحید ہماری زندگیوں کے اندر ضروری کیوں ہے۔ کچھ ایسے وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے جس کی بنیاد پر ہم اس فیصلے پر پہنچیں گے کہ زندگی کے اندر ہر ایک کمی، ہر ایک بیشی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے کی کمی اور کوتاہی اللہ تعالیٰ کسی سے بھی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور ایمان کی بنیاد میں کمزوری گویا ہماری ایمان کی عمارت کے لیے کبھی بھی اس کے ڈھہ جانے کا کام کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق جہاں آپ نے 5 بنیادیں بتائیں، اس میں سب سے پہلی اور مضبوط بنیاد یہی ہے، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء کرام کا نام لے لے کر ان کی فضیلتیں بیان کی۔ آپ سوچئے کہ ان انبیاء کرام کو اللہ کے ہاں کیا مقام حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے عظیم رتبے پر رکھا ہے۔ تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ اتنے انبیاء کرام کا نام آپ سن رہے ہیں، تقریباً 18 انبیاء کرام کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تعریف یہ فرمائی کہ ہم نے ان کو دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن کر اپنا خاص بندہ بنائے، اور وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور ان سب کو ہم نے صراط مستقیم پر چلا دیا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر اللہ کا اعلان ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت کے ٹکڑے پر آپ غور کیجیے، اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے لوگ شرک کر دیتے تو ہم ان کے سارے اعمال برباد کر دیتے۔ گویا کہ مجھے اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمارے کسی قرابت دار کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، کسی اور ہستیوں کی طرف اس کام کو منسوب کرنے کی وجہ سے اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ قبول اس وقت کرتا ہے جب وہ منسوب ہو صرف اللہ کی طرف، جب وہ کام کیا گیا ہو صرف اللہ کی خاطر۔ اس لیے عقیدہ توحید کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی بھر کی کمائیاں جو نیکی کی صورت میں ہم کر رہے ہیں، اس کے تحفظ کا اکیلا ضامن ہے۔ بغیر اس کے ہمارے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں، اور اس بات کی تو گارنٹی ہے کہ وہ ضائع ہو جائیں گے شرک کے ساتھ، لیکن اگر توحید ہے تو اس بات کا مکمل ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو اعمال بتائے ہیں وہاں پر ایمان کے ساتھ احتساب بتایا، لیکن احتساب پہلے نہیں ہو سکتا، پہلے ایمان ہی ہونا چاہیے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، کس حال میں؟ ایمان کی حالت میں، واحتسابا، اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور یہی امید بغیر ایمان کے اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو اس کی وہ امید پانی میں ہے۔ تو آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دھمکی دی کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے اور آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اللہ کے کتنے محبوب ہیں۔ تو ہمارے تمام اعمال کی حفاظت کے لیے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدہ توحید کا جاننا
ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، بغیر اس کے مضبوطی کے ہمارے ایمان کی عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو دنیا کے ہر محاذ پر، ہر موڑ پر خسارہ اور نقصان سے ڈر لگتا ہے، تو دین کے معاملے میں کیوں نہیں؟ دین کے معاملے میں اور آپ آ کر کوتاہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہمارا معاشرہ آج تعویذوں کے چنگل سے آزاد نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ قابل اعتماد، قابل توکل ذات اللہ کی ہے، اور اگر ہم اس معاملے میں مکمل کھرے اترتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو آدمی توکل اور بھروسہ کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ توکل کی کمزوری ایمان کی کمزوری ہے، اور ایمان اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اور آپ شرک سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بار بار اس بات کی طرف رغبت دلاتے تھے کہ اے لوگو، تمہارے درمیان شرک چونٹیوں سے بھی باریک چال کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی چونٹی گھر میں داخل ہوتی، مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن چونٹی گھر میں آ گئی، اب اس کا جو کام ہے، اس کے وجہ سے جو نقصان ہونا وہ ہوگا۔ لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ عقید توحید سیکھیں، عقید توحید کے مفہوم کو سمجھیں، عقید توحید کی ضرورت کو سمجھیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کا رواج تو بحمدللہ بہت عام ہے، لیکن عقیدے کی تعلیم بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور جس وقت میں ہم سانس لے رہے ہیں ایسا پرفتن دور ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، اور اسی طرح سے ہمارے نوجوان طبقے کو خصوصی طور پر گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں معاشرے کے اندر کی جا رہی ہیں۔ سازشیں کرنے والے اپنی پوری چال چل رہے ہیں، اور ہم مسلمان اس بارے میں بے فکر ہیں۔ آج معاشرے میں ایک بڑا طبقہ دعوت و تبلیغ کے مشن پر تو ہے، لیکن عقید توحید کی اصلاح کے مشن پر بہت کم لوگ ہیں۔ پہلے نمازی بنانے سے پہلے آپ ایک بندے کو موحد بنائیے، جیسا کہ ہم نے ابھی جانا کہ اگر ہماری نماز بغیر کامل توحید کے ہوئی تو اللہ تعالی ہمارے منہ پر دے مارے گا، ہمارے منہ پر دے مارے گا، کیونکہ ہماری توحید صحیح نہیں، جو ہمارے اعمال کی قبولیت کی ضمانت کا سب سے پہلا ضامن ہے۔ یہ گارنٹی رکھتا ہے اگر ہم ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال بہتر سے بہتر ہوں لیکن توحید میں کورے ہوں، توحید کمزور ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ صرف عبادت کا حکم کبھی نہیں دیا گیا، ہمیشہ عبادت کا حکم اسی اخلاص کے ساتھ، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، اسی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بغیر توحید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اے نبی، آپ اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف موڑ لیجئے، یعنی اسی راستے پر چلیے جو دین حنیف ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے گواہی دی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حنیفا مسلما یعنی عقید توحید پر کاربند رہنے والی شخصیت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے پورے کائنات کے لوگوں کو ان کا بھی اسوہ دیا، اور پوری دنیا کو سمجھایا کہ بغیر توحید کے تمہاری زندگیاں اور آخرت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ زندگیوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے اندر رکھی، اس کی وضاحت کی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم شامل نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، تو یقینی طور پر وہ امن و امان کے اندر ہوں گے، اور وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جب پڑھیں گے قرآن کریم کی سورہ لقمان کے اندر، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ۔ عقید توحید نہ سمجھنے کی بنیاد پر میں اور آپ شرک کے اندر مبتلا ہوں گے، اور شرک کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جتنے بھی گناہ کیے جائیں گے اللہ اپنے رحم و کرم سے انہیں معاف کر دے گا، اور اپنی رحمت سے
ان تمام گناہوں کا کفارہ کر کے بندوں کے ساتھ آسانی کرے گا، لیکن اگر شرک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ کلمہ توحید کی ایک اور فضیلت سنن ترمذی کی ایک روایت کے اندر ہے، اس کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں سے ایک بندے کو نجات دے گا جس کے پاس 99 دفتر گناہ کے ہوں گے، صرف ایک کارڈ ہوگا جس میں اس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا، اور اسی ایک کارڈ کی بدولت جب اسے میزان پر ترازو پر رکھ کر تولا جائے گا تو وہ کارڈ بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کارڈ بھاری ہونے کے نتیجے میں اس کی نیکیوں کا ترازو جھک جائے گا اور اس کے نتیجے میں اسے کامیابی دی جائے گی۔ اور آپ نے وضاحت کی لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اگر بندے کے دل میں ہے تو یہ اس کی دنیا اور آخرت کے سنورنے کا سب سے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین ذخیرہ ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔